بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ننھا بچہ اور فرعون کے محل کا سفر۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بہت پریشان ٹھہری اور سوچنے لگے کہ فرعون کے سپاہیوں کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بچے کو قتل کر دیں گے۔ ماں کی ممتا یہ سوچ کر رونے لگی اور تڑپ تڑپ کر بارگاہ خالق حقیقی میں آہوزاری پیش کر کے دعا کرنے لگی۔ ماں کے بیٹے سے محبت دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں القاء کیا کہ اس بچے کو نہلاؤ، تیار کرو اور ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دو۔ بچہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ یاد رکھیں، عورت نہ تو نبی بن سکتی ہے اور نہ اس کی طرف وحی آتی ہے جس طرح انبیاء کے پاس آتی ہے۔ البتہ القاء وحی کی ایک قسم ہے جو اللہ اپنے ولیوں اور پیاروں کو کرتا ہے۔ القاء خداوندی کے بعد ماں کے دل کا بوجھ کم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن اور ماں نے مل کر موسیٰ علیہ السلام کو تیار کیا اور رات کے سناٹے میں آپ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کی طرف چل دی۔ وہ وقت کتنا عجیب ہوگا جب ایک ماں نے اپنے بیٹوں کو دریا کے سپرد کیا ہوگا۔ چنانچہ دریائے نیل کے کنارے پہنچ کر ماں کی ممتا ایک دفعہ پھر تڑپ اٹھی اور بارگاہ خداوندی میں سر جھکا کر عرض کرنے لگی، مالک حقیقی، میرا بیٹا تیرے سپرد۔ یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام کی کشتی یعنی کہ صندوق کو دریائے نیل کے سپرد کر دیا تھا کہ اپنے بہاؤ کو اس طرح خوبصورت بنا دے کہ ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ صندوق رات بھر فرشتوں کی نگرانی میں تیرتا رہا اور صبح کے بعد فرعون کے محل کے سامنے جا پہنچا۔ فرعون کا محل دریائے نیل کے کنارے پر تھا جہاں سے وہ قدرتی مناظر دیکھ کر لطف اٹھایا کرتا تھا۔ قدرت الہی کے امر سے فرعون اور اس کی حسین بیوی آسیہ دونوں دریا کے کنارے بیٹھے دریا کی روانی کے منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اچانک دونوں کی نظریں صندوق پر پڑی تو فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ صندوق نکال لو، ممکن ہے اس میں کوئی خزانہ موجود ہو اور وہ ہمارے کام آ جائے۔ سپاہی جلدی سے صندوق نکال کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔ فرعون نے صندوق کھولنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی صندوق کو کھولا گیا، دونوں میاں بیوی کی نظر ننھے چاند کے ٹکڑے نور علی نور چہرے پر پڑی تو آسیہ کا دل مچل گیا۔ چونکہ حکمت الہی کے مطابق اس کی کوئی اولاد نہ تھی، آسیہ نے اپنے شوہر فرعون سے کہا، میں نے آج تک اتنا حسین و جمیل بچہ کسی کی گود میں نہیں دیکھا۔ فرعون نے بھی جب اس کی بات کی تصدیق کی تو آسیہ کہنے لگی، بس میں تو اس کو اپنا بیٹا بناؤں گی اور اس کی خوب اچھے انداز میں پرورش کروں گی۔ فرعون پہلے ہچکچایا لیکن اپنی بیوی سے محبت کی وجہ سے فوراً ہاں کر دی۔ اس طرح وہ بچہ جس کے قتل کی خاطر 70,000 بچے قتل کر دیے گئے اور 90,000 حمل گرا دیے گئے، آخر اتنی قربانی کے بعد وہی بچہ فرعون کے محل میں پلنے بڑھنے لگا۔